اجمعین۔ قرآن مجید میں روزے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے صیام، جیسے ہے کتب علیکم الصیام کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، اور ایک ہے صوم۔ تو یہ دونوں کا مطلب تو ملتا جلتا ہے، روزہ ہی آتا ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے جیسے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مانی ہے صوم کی اپنے رب کے لیے، تو انہوں نے بالکل جو ہے بولنا بند کر دیا، وہ بولے نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سیام، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ صیام سے مراد ہوتا ہے صرف کھانا پینا چھوڑنا، یہ تو صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ اور جو صوم ہے وہ صیام، جو کھانا پینا بندہ چھوڑتا ہے، وہ صوم یعنی اصل روزہ وہ تب بنتا ہے کہ جب وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ، جس طرح سیدہ مریم نے کلام بند کر دیا، اس طرح یہ بندہ گناہوں کا کلام، گناہگار عمل اور گناہگار کلام بند کر دیتا ہے، تو وہ پھر صوم بن جاتا ہے۔ صوم سارا سال چلتا ہے، اور صیام جو ہے یہ صرف رمضان میں جب بندہ مشق کر رہا ہے تو یہ تو فرض تب ہے، لیکن صوم جو ہے یعنی اس جو روزے کا نتیجہ ہوتا ہے جب روزہ کامل ہو جاتا ہے، جب ایسے سمجھ لیں جیسے پھل جب کچا ہوتا ہے تو وہ صیام ہے، اور جب پھل پک جاتا ہے صوم ہے، اس کو پھر پورا سال بندہ کھاتا ہے۔ اور ویسے بھی جو روزے میں صیام میں بھی جو بنیادی چیز منع کی گئی وہ کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات، اور اصل میں بنیادی طور پر یہی دو خواہشیں ہیں انسان کی جو اس کو اللہ پاک سے دور لے جاتی ہے۔ ایک کھانے پینے یعنی دنیا کی خواہش، یہ شہوت، کھانا پینا، اسی میں حرام رزق اور شہوتیں اور پیسہ کمانا اور دولت اور کی محبت، یہ ساری اسی کیٹیگری میں آ گئی، اس کا کھانے پینے پیٹ کے ساتھ تعلق۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ شہوت ہے، جو ہے ازدواجی تعلقات کی جنسی خواہش، نکاح کی خواہش۔ تو یہ اصلاً یہ دو چیزیں اگر کنٹرول ہو جائیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے روزے میں ان دو چیزوں کو اللہ جل مجدہ نے بنیادی طور پر منع کر کے فرمایا بھائی ان کی مشق کرو، کھانا پینا چھوڑنے، تاکہ دنیا کی محبت اور دنیا کے ساتھ لگاؤ کم ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ازدواجی تعلقات بیوی بھی ہو تو اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے، تاکہ مشق ہو کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ کنٹرول میں آ جائے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ بندہ اللہ کے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ حرام کیسے کرے گا؟ اگر یہ بندہ اللہ پاک کے کہنے پر حلال اور پاک کھانے، طیب، یہاں تک کہ آب زمزم بھی ہو تو یہ بندہ نہیں پیتا، تو اب اس کے بعد یہ حرام مشروب اور شراب یہ کیسے پیے گا؟ تو اصل تو مقصد یہ تھا، لیکن یہ تو صیام ہے، اور صوم جب وہ بن جاتا ہے پھر وہ بندہ کامل، یعنی اس کا روزہ یعنی زبان کا بھی، آنکھ کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی، دل کا، دماغ کا، تو وہ پھر جو ہے وہ صوم بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پہلے 4 مراقبے تو بتا دیے، آخری مراقبہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبہ رمضان جو اور مراقبہ صوم کے روزے کی حالت میں کیا سوچنا چاہیے اور کس مراقبے میں رہنا چاہیے، تو 4 تو آپ نے سیکھ لیے، اور
انشاءاللہ آپ عمل بھی کر رہے ہوں گے ان پر۔ پہلا بتایا تھا کہ جب بھوک لگے تو بندہ اس چیز میں سوچے، اس کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات کی طرف چلا جائے جو آپ علیہ السلام نے بھوک سے نڈال ہو کر جو وقت گزارا ہمارے لیے، جنگوں میں، طائف کے سفر میں ہو یا کہیں بھی، تو ان خیالوں میں گم ہو جائے، بھوک اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جائے۔ اور دوسرا بتایا تھا کہ اگر بندہ روزہ جب افطاری کرا رہا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر کی سخاوت، سیدنا عمر کی سخاوت، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور لوگوں کی بھلائی اس کو یاد کرے تو اس طرف چلا جائے۔ اور تیسرا عرض کی تھی، تیسرا مراقبہ یہ کہ جب روزہ کھولے تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حوض کوثر سے پانی پینے لگا ہوں، حوض کوثر سے میں پانی پینے لگا ہوں اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پینے لگا ہوں، یعنی تب بھی اس کا تصور کھانے کی طرف نہیں بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کے حوض شریف کی طرف چلا جائے جب روزہ کھول رہا ہو۔ اور جب تراویح پڑھ رہا ہو بندہ، تراویح میں جب آپ کھڑے ہیں تو اس وقت یہ تصور کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، اللہ پاک سمجھے کہ میں ان جنتوں میں ہوں جہاں اللہ پاک نے زیارت کرانی ہے، جہاں اللہ پاک سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائے گا، حضور علیہ السلام سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے، کہ میں وہاں گویا اس تصور میں کھڑا ہو کہ میری اب رب سے ملاقات اور زیارت کا وقت آ رہا ہے، اور ذوق شوق سے سنیں۔ اور پانچویں چیز کہ جب سحری کرے، یعنی جب روزے کی ابتدا سمجھ لے کرے، جب سحری کرے تو اس وقت کیا مراقبہ، کیا سوچے، زیادہ کھاؤں بھوک نہ لگے، یہ کھاؤں وہ کروں، نہیں۔ اس وقت جو ہے سحری کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سحری کرتے وقت وہ یہ سوچے کہ سحری وہی وقت ہے کہ اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لایا ہوتا ہے اور فرما رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی محتاج، کوئی گناہگار، کوئی حاجت مند جس کی میں حاجت پوری کروں۔ فرمایا اس وقت یہ آواز لگ رہی ہوتی ہے سحری کے وقت، کیونکہ جب سحری بند ہو گئی وہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سحری کے وقت تم یہ تصور کیا کرو کہ تم جنتوں میں کھانے کھا رہے ہو، کھانا کھانے لگے ہو، اور اللہ پاک فرما رہا ہے جیسا دنیا میں آسمانے دنیا میں اور وہاں جنتوں میں حقیقت میں اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندو مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہیں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو کہ وہاں جنت میں آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تم پر اب تمہارے رب کی طرف سے جو رحیم ہے۔ تو فرمایا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ اس مراقبے میں فوراً اپنا تصور ادھر لے جاؤ کہ جنتوں میں کھانے لگے ہو، رب فرما رہا ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے تمہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ 5 مراقبے دن بھر میں ان کو دہراتے رہا کرو، آہستہ آہستہ پہلے تمہارے خیال، تمہارا تصور ادھر چلا جائے گا، اور فرمایا کہ اگر تم حقیقی ڈوب جاؤ گے ان میں تو تمہاری روح کو بھی اس کے اثرات جو ہے وہ یعنی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر جو ہے تو آپ بھی جو ہے صرف بھوکے نہ رہا کریں، صرف یہ بلکہ سحری افطاری نہیں بلکہ ساتھ یہ 5 مراقبے جو ہے سحری کا علیحدہ اور افطاری کا علیحدہ، افطاری کرانے کا علیحدہ اور تراویح کا علیحدہ، اور دن میں جب بھوک پیاس لگے تو اس کا جو ہے وہ علیحدہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق، اس کی آپ سن نہ لیں، آپ یہ مشق شروع کر دیں، پہلے اگر نہیں کر رہے تو آپ جو 15-14 روزے رہ گئے ہیں تو ان میں جو ہے آپ یہ بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلیم کا فیض جو ہے ملے اور پتہ چلے گے وہ کیسے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الحمدللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله. بسم الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيب سلام. یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. صلوات اللہ علیک یا حبیب. السلام علیک یا شفیع المذنبین. السلام علیک یا شفیع المذنبین. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام. السلام علیک یا رحمة للعالمین. السلام